دوستو آج میں موجود ہوں اوچھ شریف میں اور آپ کو وزٹ کروانے والا ہوں بی بی جوندی کا مقبرہ۔ 15ویں صدی کا یہ مزار 1493 میں ایک ایرانی شہزادے دلشاد نے بی بی جوندی کے لیے بنوایا تھا۔ بی بی جوندی ایک مشہور صوفی بزرگ جہانیہ جہاں گشت کی نواسی تھی یا عزیزہ تھی۔ بی بی جوندی کا مقبرہ اوچھ شریف کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ ایک تاریخی شہر کہا جاتا ہے اور اسے سکندر اعظم سے پہلے آباد کیا گیا تھا۔ یہاں پر بے شمار مزارات اور یادگاریں موجود ہیں جنہیں ثقافتی ورثہ قرار دیا جا چکا ہے۔ بی بی جوندی کا مقبرہ زائرین کے لیے ایک اہم مقام ہے۔ عمارت کا بیرونی حصہ 8 کونوں والے گول ڈیزائن کا ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ اوپر والا حصہ گنبد کو سہارا دیتا ہے جبکہ اندرونی حصہ 2 منزلوں اور موٹی اور گول دیواروں پر مشتمل ہے۔ عمارت کا اندرونی اور بیرونی حصہ سلامی صحیفوں، کھودی ہوئی لکڑیوں اور چمکدار اور نیلے اور سفید موزیک ٹائلوں سے سجا ہوا ہے۔ مقبرے کے ہر کونے پر 8 کونوں والے مینار موجود ہیں جو کہ چھت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مزار کے چاروں طرف بیرونی دیواریں ریگستانی علاقہ ہونے کی وجہ سے آج بھی محفوظ ہیں۔ اس مقبرے کو آثار قدیمہ اور عجائب گھر پاکستان نے جنوری 2004 میں ارد گرد کے دیگر عمارتوں کے ساتھ عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کر دیا ہے۔ بی بی جوندی کے مقبرے کے ساتھ بہاول علیم کا مقبرہ اور مقبرہ استاد معمار جلال الدین بخاری کا مقبرہ اور جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کو بھی عالمی ثقافتی ورثہ قرار دے دیا گیا ہے۔ بی بی جوندی بہاول حلیم جو کہ سید جلال الدین کے بیٹے تھے ان کی شاگرد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بی بی جوندی نے اپنے استاد بہاول علیم کا مقبرہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ 1817 میں طوفانی سیلاب کے دوران بی بی کے مقبرے کا آدھا حصہ پانی میں بہہ گیا۔ اس کے بعد سے آج تک بچا ہوا آدھا حصہ اپنی اصلی حالت میں موجود اور مضبوطی سے کھڑا ہے۔ دوستو اب ہم چلتے ہیں یہاں سے جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر۔ سید جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام سید جلال الدین نقوی البخاری تھا۔ 14 شعبان 707 ہجری تقریباً 8 فروری 1308 عیسوی کو اوچھ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید احمد کبیر جو کہ جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے اور منتخب جانشین تھے۔ یہ ہیں سرکار حضرت سید جلال الدین حسین المعروف پیر مختوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ او ہستیاں نے جہے آپ سرکار نے 36 حج پیدل کیتے نے جن دے 6 حج اکبری ہیں۔ 2 دفعہ آپ سرکار نے روح زمین دی سیر کیتی نے تے تبلیغ کیتی نے۔ روح زمین ہی ہے کہ جتوں سے جو بڑھدا ہے جتھے طلوب ہوندا ہے آپ سرکار نے پوری دنیا دے وچ تبلیغ کیتے اور لوگوں کو مسلمان کیتے۔ پھر آپ سرکار کو حضرت مولا علی مشکل کشا علی کا قدم مبارک، امام حسن کی تلوار مبارک، امام حسین کا ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک ہو گیا اور چادر تطہیر ہو گئی اور باقی تبرکات آپ سرکار کو تحفے دے وچ ملے۔ جڑے لے کے نا مدینے شریف وچ دلی گئے ہیں، دلی دے وچ ایک جامع مسجد ہے جنہاں محراب ٹیڑھا ہے۔ آپ سرکار نے کندھا دے کے وہ محراب کو سیدھا کیتا نے تے پھر اتھوں آپ سرکار نے دیوار دے اوتے سواری کر کے آپ سرکار اس شریف وچ آئے۔ یہ انہاں دے بیٹے نے حضرت ناصر الدین جن کے 26 بیٹے ہیں آگے، جن کی اولاد پوری دنیا میں آپ سرکار کی اولاد مشہور ہے۔ جو دیوان سید اکثر کہلاتے ہیں آپ سرکار کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ شریف سے بہت سے تبرکات ملے جن میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی تلوار مبارک، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا پتھر پر چھپا ہوا قدم مبارک تحفے میں ملا۔
आए हुए हैं। यहाँ की फ़िश बड़ी मशहूर है और ये सियालकोटी बनी हुई है। इसके बाद हमारे पास ग्रिल वाली आने वाली है। इंशाल्लाह यहाँ पे 7 किस्म के टेस्ट बनाते हैं। जैसे ही आप खाएंगे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस जैसा टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। बार बार आएंगे इंशाल्लाह, मेहमान नवाजी का मौका दें। इंशाल्लाह मलिक साहब ने जो बातें की हैं बिल्कुल दुरुस्त कही हैं। आप खाएंगे आपको फिर पता लगेगा। और हमारी तरफ से आप स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा मछली जो है गरम गरम का अपना ही मज़ा होता है, ठंडे ना होने। कोच शरीफ आने पर जिन दोस्तों से मुलाकात हुई सब ने कहा कि आप आए हो तो यहाँ की सबसे अच्छी आइसक्रीम और फलूदा आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करना। मेरा तो जस्स मज़ीद बढ़ गया और मैं जा पहुँचा मामू का डेरा फलूदा आइसक्रीम पॉइंट पर, जो कि अहमदपुर रोड पर वाक़या है। मेरे दोस्त ने 4 फलूदों का आर्डर दिया। थोड़ी देर बाद फलूदा आ गया और ये वाकई ही बहुत मज़ेदार था और बहुत एंजॉय किया।